اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جہان کا خالق ہے، جہان کا مالک ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کاریگری رکھنے والا ہے۔ دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا اس موضوع کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے اوپر اس کے توسط سے اپنی زندگی کو آسان کرنے کی ہمت و صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب لوگ کے تمام حاجات قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے زندگی کیا ہے؟ واٹ از لائف؟ زندگی کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب لوگ کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام دعائیں، حاجات اور عبادات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں ہم ہر چیز کو سالمیت کی حالت میں دیکھتے ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے درخت ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے حشرات ہیں، کوئی بھی اللہ کی بنائی گئی چیز ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا ذکر تو ہم نے کر لیا کہ یہ چیزیں زندگی کی مانند ہیں، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس چیز کا نام ہے کہ یہ زندگی ہے۔ اب زندگی ہے کیا؟ تو ہم سادہ سے الفاظ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا، جانور پیدا ہوا، وہ رہا، جب اس کا اختتام ہوا، مر گیا، ختم ہو گیا، اس کو ہم نے زندگی کا نام دیا۔ انسانوں کے روپ میں اگر ہم نے دیکھا تو ہم نے یہی دیکھا، ایک انسان تھا، وہ پیدا ہوا، اس نے اپنی شادی کی، اپنی اولاد پیدا کی، پھر اولاد کی شادیاں کی، پھر وہ مر گیا، یہ اس کی زندگی ہے۔ دیٹ از ناٹ لائف، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا مطلب آپ نے اور ہے، آپ کی زندگی آپ کی نہیں، کسی اور کی زندگی ہے۔ اس کی وجہ، اگر آپ کی زندگی ہے تو پھر صرف آپ ہی ہوتے اور کوئی نہ ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کے سامنے ہر ایک چیز کو زندہ کر کے دکھایا، کھڑا کر کے دکھایا، تو مطلب کہ آپ کی زندگی یا ان کی زندگی، کسی کی بھی زندگی اپنی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کی امانت ہے، اور ایک دن یہ امانت لوٹانی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زندگی انسان کی اپنی نہیں ہے تو پھر زندگی ہے کیا؟ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ زندہ ہونے کی ایک مثال بننا۔ چاہے آپ مر بھی جائیں، جہان کو چھوڑ جائیں، آپ کو مرے ہوئے سالوں سال گزر جائیں، پھر بھی کوئی آپ کو مرا ہوا تصور نہ کرے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ کوئی بھی چیز ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اس کو ہم زندگی کا نام دیتے ہیں۔ تو جب ایک چیز دنیا سے گزر بھی جائے لیکن وہ ہمارے دل پر رشک کرے اور ہمیں کبھی بھولے نہ، کبھی بھی ہماری سوچ سے، ہمارے دل دماغ سے وہ نہ نکلے، تو اس چیز کا نام ہے زندگی۔ جب ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری زندگی کا مطلب یہ ہے تو پھر انسان کبھی اپنا تما نہیں کرے گا، پھر اس کو نہیں محسوس ہوگا کہ میری زندگی میرے لیے قیمتی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ وہ یہ زندگی اپنے رب کے حوالے کر دے گا۔
رب کے حوالے کر دینے کا مطلب کہ اس انسان کی جتنی بھی زندگی ہوگی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر لگے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخلوقات کے تحفظ میں اور ان کے احترام میں گزرے گی۔ کبھی بھی وہ انسان اپنی زندگی کو اپنے لیے اتنا نہیں سمجھے گا کہ وہ زندگی اس کی قیمتی ہے، ایک پل میں اس کو کچھ ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، اس کو کچھ ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اس انسان کی زندگی اس کے پاس خدا کی امانت ہے، اور وہ امانت ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کی امانت ہے جو لوگ اس سے کمزور ہیں۔ اگر اس نے اپنی وجہ سے ان تک کوئی فائدہ، کوئی بہتری نہ پہنچائے تو بروز قیامت ان سارے افراد کا تمام مسائل اور مشکلات کے جتنے بھی وہ عوض گھیریں گے، جتنے بھی وہ مشکلات کے شکار ہوں گے، تو وہ سب کا شکار اس طریقے سے ہوگا، مکمل طور پر کبھی بھی وہ نہیں سمجھ سکے گا، نہیں جان سکے گا کہ میری زندگی میرے لیے کیا ہے۔ جب وہ مکمل طور پر ہر چیز کو سمجھ لے گا، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری زندگی میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور قیمتی صرف میری ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری رب کی بنائی کی مخلوقات کے لیے۔ جب وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، ہمیشہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس پر جاری و ساری ہو جاتی ہے، اس کی تمام دعائیں اور عبادات قبول و منظور ہو جاتی ہیں، تو اللہ کریم اس انسان کو زندگی کا تصور دیتے ہیں، اور جو زندگی کو سمجھ لیتا ہے اس کی زندگی صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرتی ہے، اور اس کو سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹاپک تھا، اس پر میں نے چند ایک ورڈز کے اندر بریف کیا ہے۔ اب آپ تمام لوگ اس ٹاپک کو مزید دو فقرات کے اندر ایکسپلین کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا فقرات شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ نے زندگی کو، ورڈز کو کہاں تک سمجھا ہے، کہاں تک جاننا ہے، اور اس ورڈز کی کتنی قدر ہے آپ کو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی کاؤنٹ اپ کی جائیں گی، اور اس کے بعد اس ٹاپک کو مزید کمپلیٹ فارم میں لایا جائے گا، جب آپ تمام لوگ اس کے اندر اپنی توجہ، اپنا ساتھ شامل کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام درجات اور حاجات اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی تمام کوتاہیاں معاف فرمائے، ہم سب کا بیان سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین شاء رب العالمین۔